بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری تشریحات سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بچوں، ہم نے درِ خیبر نظم کے 17 اشعار کی تشریح مکمل کر لی ہے۔ اب آپ اس کا مرکزی خیال دیکھیں۔ مرکزی خیال لکھنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جب آپ تشریح کر لیتے ہیں، ساری نظم آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر اس کا مرکزی خیال لکھنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ جو نظم ہوتی ہے اس کی تشریح جو ہوتی ہے، پوری نظم کے سارے اشعار وہ ایک ہی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں۔ تو مرکزی خیال جو ہے وہ آپ لوگوں نے جب آپ کو تشریح آ گئی ہے تو پھر آپ اس کو آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ پہلے یہی بتائیں گے کہ شاعر حفیظ لندھی نے ایک تاریخی اہمیت کے حامل مقام درِ خیبر کا ذکر اس نظم میں کیا ہے۔ یہ لائن جو ہے یہ تقریباً ہم نے ہر شعر کی تشریح سے پہلے لکھی ہے، اس لیے آپ کو آسانی سے یہ آپ کو یاد ہو چکی ہے اور آپ اس کو لکھیں گے۔ پھر آپ اس کے درِ خیبر کے بتائیں گے کہ وہ کیسا مقام تھا کہ وہ اونچے خشک اور دشوار گزار پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ برِ صغیر میں شمال مغرب کی جانب سے جتنے فاتحین آئے وہ اسی راستے سے آئے۔ اس کی ویرانیوں میں ماضی کی بے شمار تہذیبیں دفن ہیں، یعنی درِ خیبر میں جو ہے بے شمار تہذیبیں جو ہیں وہ دفن ہیں۔ درِ خیبر دراصل ایک اہم تجارتی گزرگاہ تھی۔ یہ درہ جو تھا یہ قوموں، تہذیبوں، فاتحین اور نئے نئے مذاہب کی بقا اور فنا، عروج و زوال کی ایک مکمل تاریخ سمجھا جاتا ہے، یعنی یہاں کیسے ان کو عروج ہوا، کیسے زوال آیا۔ بہت سے فاتحین یہاں آئے، اسکندر اعظم سے لے کر انگریزوں تک، سب کے جو غرور تھے وہ خاک میں مل گئے، کیونکہ وہ کامیاب نہ ہو سکے اپنے مقصد میں۔ یہ درہ یہاں کے لوگوں کے لیے جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی حصار ہے، یعنی حفاظت کرتا ہے ان کی، جسے دنیا کے کسی بھی جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ یہ جب آپ کو نظموں کے یا غزلوں کے سوال جواب آتے ہیں تو اس میں آپ کو کسی بھی نظم کا جو ہے وہ مرکزی خیال لکھنے کے لیے آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے ہر نظم کا جو ہے مرکزی خیال یاد کرنا ہے، اور مرکزی خیال یاد نہیں، وہ آپ آرام سے خود ہی لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو تشریح آتی ہوگی تو آپ آرام سے اس کے مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم کریں گے اس کے مشقی سوالات۔ درِ خیبر نظم کے جو مشقی سوالات ہیں وہ ہم کریں گے۔ جو پہلا سوال ہے وہ ہے درِ خیبر کی سرزمین میں گھاس اور پھول کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اب یہ جو پہلا شعر ہے اس کا درِ خیبر کی نظم کا جو پہلا شعر ہے وہ آپ نے تشریح یاد کی ہوئے، تو سوالوں کے جواب آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو تشریح آتی ہے تو آپ سوال کے جواب خود لکھ لیں گے، اور دوسرا اب جو انہوں نے فیڈرل بورڈ نے کر دیا ہے وہ سوال سے پہلے اس سے جو ریلیٹڈ شعر ہوتا ہے، اس کا متعلقہ جو شعر ہوتا ہے وہ اوپر دیا ہوا ہوتا ہے، تو شعر سے آپ کو کافی آسانی ہو جاتی ہے اس کو سمجھنے میں کہ یہ اس شعر میں سے یہ سوال آیا ہے، تو آپ کو جب وہ شعر آپ پڑھیں گے تو آپ سوال بھی آرام سے اس کا جواب لکھ سکیں گے۔ تو آپ کو تشریح آتی ہے تو آپ آرام سے اس کے جو ہے سوالوں کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ درِ خیبر کے سرزمین میں گھاس اور پھول کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب ہے کہ درِ خیبر کے راستے کے دونوں طرف تقریباً 1500 فٹ اونچی پہاڑی چٹانیں جو کہ ویران اور ناہموار ہیں، یعنی اونچے نیچے راستے ہیں، اور ان کے بیچ جو ناقابل دریافت غار واقع ہیں، یعنی کافی یہ چونکہ ویسے ہی ناہموار اور ویران یہ چٹانیں ہیں تو ان کے اندر غار ہیں جو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے کہ یہاں پہ غار ہیں۔ یہ درہ صدیوں سے جنگوں کا مرکز رہا ہے۔ درِ خیبر ایک اہم گزرگاہ ہے جہاں سے اہم تجارتی قافلے گزرتے ہیں، یہی وجہ ہے یہاں گھاس اور پھول تک نہیں اگتے، لیکن اس کے اونچے پہاڑ اس قدر لمبے ہیں کہ آسمان کو چھوتے ہیں، یعنی بہت بلند و بالا اس کے پہاڑ ہیں۔ آسمان کو چھونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بلند ہونا۔ اب اس کا سوال نمبر 2 ہے، کالی چٹانوں کے یہ سلسلے کس چیز کے امانت دار ہیں؟ درِ خیبر کا علاقہ اونچی کالی پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ درِ خیبر کے یہ طویل یعنی لمبے اور اونچے پہاڑی سلسلے پرانی کہانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ آریاؤں نے تقریباً 4000 سال پہلے اس کو پار کیا اور ہندوستان میں داخل ہوئے۔ منگول اور تاتاری بھی یہاں آئے۔ سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، بادشاہ تیمور، بابر اور احمد شاہ ابدالی جیسے فاتحین یہاں آئے۔ اسکندر اعظم کو یہاں شکست ہوئی، اسی وجہ سے یہ درہ تاریخی واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ یہ سارے جو سوالوں کے جواب ہیں آگے بھی جو ہیں یہ آپ لوگ پہلے جو ہے وہ تشریح میں ان کو پڑھ چکے ہیں، سب فاتحین کا بھی ذکر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب جو سوال نمبر 3 ہے، اس راستے سے کن قوموں اور عظیم شخصیات کا گزر ہوا؟ یہ بھی آپ نے بار بار تشریحات میں ان سب کا ذکر پڑھا ہے کہ درِ خیبر دراصل ایک اہم تجارتی گزرگاہ تھی۔ ان راستوں پر سے تجارتی قافلے گزر کر ہندوستان جایا کرتے تھے۔ آریاؤں اور مسلمان فاتحین اسی اہمیت کی وجہ سے یہاں سے گزرے۔
سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، تیمور اور بابر جیسے فاتحین بھی یہاں آئے۔ مشہور سکندر کو بھی یہاں پسپائی یعنی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان سب کا ذکر بار بار پیچھے تشریحات میں کیا گیا ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ آسانی سے ان کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ شاعر نے اس نظم میں آبلے پھوٹنے سے کیا مراد لی ہے؟ شاعر نے اس نظم میں آبلے پھوٹنے سے یہ مراد لی ہے کہ در خیبر میں بہت سی جنگیں اور حملے ہوئے اور یہاں پر بے شمار طاقتور اور حکمران جو ہے پسپائی کا شکار ہوئے، یعنی ان کو یہاں پر شکست کھانی پڑی۔ اب سوال نمبر 5 ہے کہ شاعر کے خیال میں در خیبر کی عظمت کس بات میں ہے؟ یہ درہ قوموں، تہذیبوں، فاتحین اور نئے نئے مذاہب کی بقا اور فنا اور عروج و زوال کی مکمل تاریخ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے آخری شعر نمبر 17 میں تشریح کی تھی، یہ اس میں سے ہے۔ آریاں اور مسلمان فاتحین اسی اہمیت کی وجہ سے یہاں سے گزرے۔ سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، تیمور اور بابر جیسے فاتحین یہاں آئے، اور جہاں سکندر اعظم سے لے کر انگریزوں تک سب کے غرور خاک میں مل گئے۔ یہ درہ یہاں کے لوگوں کے لیے جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی حصار ہے جسے دنیا کے کسی جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی اس نظم کی مشق میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس نظم میں جن تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے ان کا مختصر تعارف لکھیں۔ اب سب سے پہلے ہے سکندر۔ سکندر جو تھا وہ 323 سے 350 قبل مسیح تک مقدونیہ کا حکمران رہا۔ اس نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی۔ کم عمری میں ہی یونان کی جو تھا شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک اس نے فتح کر لیا۔ کئی اور سلطنتیں بھی اس نے فتح کیں، جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیل گئی، لیکن اس کی عمر بہت کم تھی۔ یہ صرف 34 برس زندہ رہا اور 34 برس کے بعد یہ وفات پا گیا۔ حالانکہ یہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی عمر بہت چھوٹی تھی اور 34 سال کی عمر میں ہی یہ وفات پا گیا۔ محمود غزنوی۔ محمود غزنوی سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا۔ اس نے 999 سے لے کر 1030 تک حکومت کی۔ اس نے 17 بار برصغیر پاک و ہند پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ محمود غزنوی تاریخ اسلام کا پہلا حکمران ہے جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اب ہے شہاب الدین غوری۔ شہاب الدین غوری سلطنت غوریہ کا دوسرا اور آخری حکمران تھا، جو 1202 سے لے کر 1206 تک سلطنت غوریہ کا حکمران رہا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ اب ہے امیر تیمور۔ امیر تیمور تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ نادر شاہ۔ نادر شاہ 1736 سے لے کر 1747 تک ایران کا بادشاہ رہا اور خاندان افشار کی حکومت کا بانی تھا، جس نے اپنی سلطنت کی حدود میں اضافہ کرنے اور مغلیہ سلطنت کے زوال کو دیکھتے ہوئے مغلیہ سلطنت پر لشکر کشی کی۔ اپنی عسکری صلاحیتوں یعنی اپنی فوجی صلاحیتوں کے باعث مورخین اسے ایشیا کا نپولین اور سکندر ثانی کہتے ہیں۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، یعنی سکندر ثانی دوسرا سکندر کہتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ درانی، جسے احمد شاہ ابدالی بھی کہا جاتا ہے، درانی سلطنت کا بانی تھا اور جدید افغانستان ریاست کے بانی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ درانی کو افغانستان کا شاہ منتخب کیا گیا۔ اس نے ہندوستان کی مغل اور مرہٹہ سلطنت کو مشرق کی جانب، فارس کی منتشر سلطنت کو مغرب کی طرف اور بخارا کے خانات کو شمال کی طرف دھکیل دیا۔ احمد شاہ درانی کا مقبرہ قندھار، افغانستان میں واقع ہے۔ افغانی اکثر اسے احمد